اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل کا فرمان، رب ارشاد فرماتا ہے، اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اللہ نے حکم دیا، کچھ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا اور یہ بات بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے ان لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، میں محمد کی اتباع اور اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی یہاں خالق اکبر نے بتایا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اگر شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے تو اسے کرنا کیا ہوگا؟ اسے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی، اسے محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہوگی، اسے پہلے محمد سے محبت کرنی ہوگی، پہلے محمد مصطفیٰ سے محبت کرنی ہوگی، پھر اللہ اسے اپنا محبوب بنائے گا۔ اب دیکھیے محبت کیا ہے، محبت کہا کس چیز کو جاتا ہے؟ یہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا احساس ہے محبت کہ جو چیز آپ کو پسند ہو آپ اس کی طرف کھنچنا شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ محبت ایک بڑا خوبصورت احساس ہے، اور یہ احساس کسی احساس مند کو پیش کرنا چاہیے، کسی بے احساس کو یہ خوبصورت احساس نہیں دینا چاہیے۔ محبت ایک بڑا خوبصورت احساس ہے، اور اس احساس کی قدر بھی کوئی احساس والا ہی جانتا ہے۔ جڑا احساس آڑا ہی نہیں وہ کسی دے احساس نو کی جاڑے۔ محبت خوبصورت احساس ہے، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ جس سے محبت کریں نا اسے بتانا نہ پڑے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، انہوں دسن دی لوڑ نہ پوے کہ میں تیرے نال محبت کرنا۔ آپ جس سے محبت کریں اسے بتانا نہ پڑے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا عمل ہی ایسا ہو کہ اسے پتا چل جائے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ اسے ایسا بن کے دکھائیں کہ اسے پتا چلے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو انو پیر نو آکھنا نہ پوے کہ میں تیرا مرید ہاں، وہ کام ہی انجدہ کر کے دکھاؤ، پیر آپ آکھے میرا مرید ہے۔ محبوب کو بتانا نہ پڑے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے ہم نے محبت کرنی ہے، یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو میں درس دے رہا ہوں، جس سے ہم نے محبت کرنی ہے وہ تو ایسا کریم ہے کہ بندہ گھر بیٹھا ہو اسے پتا چل جاتا ہے کر کیا رہا ہے، کھا کیا رہا ہے، پی کیا رہا ہے، جس سے ہم نے محبت کرنی۔ اور اس سے محبت اگر ہو گئی، اور حضور کی ذات ایسی ذات ہے، ایسی کریم ذات، ایسی اعلیٰ و عرفہ ذات
ایسی بے مثل و بے مثال ذات کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے پھر اسے بتانا نہیں پڑتا سرکار میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جو حضور سے محبت کرتا ہو، کرن کی دھرتی میں بیٹھا ہوا، کرن کے جنگلوں میں وادیوں میں پھرتے ہوئے اویس کرنی نے ایک بار محمد کا نام لے کے آہ لی تھی. ایک بار آہ لی، ٹھنڈا سانس لیا. ادھر مدینے میں حضور نے اپنے گریبان کے بٹن کھولنے شروع کیے. ادھر کرن کی دھرتی میں بیٹھے ہوئے اویس نے محمد مصطفیٰ کا نام لیا، ٹھنڈا سانس بھرا. ادھر مدینے میں محمد مصطفیٰ نے کرن کی طرف، یمن کی طرف اپنا رخ کیا، اپنا چہرہ کیا اور اپنا گریبان کھولنا شروع کیا. صحابہ نے کہا سرکار کیا ہوا ہے، یہ کیسا عمل کر رہے ہیں آپ؟ آج تو بڑا مختلف عمل آپ کر رہے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا یمن میں بیٹھا ہوا میرا ایک عاشق مجھے یاد کر رہا ہے، میں اس کی خوشبو لے رہا ہوں اور اس کی خوشبو کو سینے میں لے رہا ہوں. سبحان اللہ. اب بیٹھا اویس یمن میں ہے، اویس کرنی بیٹھے یمن میں ہے، یمن کے جنگلوں میں بیٹھ کے اویس کرنی محمد مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں. ادھر مدینے میں محمد کو پتہ بھی چل گیا کہ اویس مجھے یاد کر رہا ہے. یمن کی طرف منہ کر کے حضور نے اپنے گریبان کھولا اور یمن کی ہوا کو اپنے سینے میں سمونا شروع کیا. جو میں پہلے بتا چکا، جو میں بات پہلے کر چکا کہ کسی احساس مند کے ساتھ اس احساس کے رشتے کو استوار کیا جائے. یہ محبت بڑا خوبصورت رشتہ ہے، بہت نایاب رشتہ ہے. ایک بار اویس نے ٹھنڈی ہوا لی، محمد مصطفیٰ کو یاد کیا تو ادھر حضور نے اب ساری زندگی اویس کرنی نے، قاری صاحب ساری زندگی اویس کرنی نے حضور کو دیکھا بھی نہیں، ظاہری آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں. جی اسی تے تسی بیٹھے ہاں، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. اب حضور کو پتا تھا، اویس نے دیکھا بھی نہیں، اویس نے بتایا بھی نہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور کو بتایا بھی نہیں، حضور کو دیکھا بھی نہیں، لیکن مدینے میں بیٹھے محمد کو پتا تھا کہ وہ مجھے یاد بھی کرتا ہے اور یاد کر کے ٹھنڈی سانسیں بھی لیتا ہے اور مجھ سے محبت بھی بڑی کرتا ہے. جو بات میں پہلے کر چکا، جو بات میں پہلے بیان کر چکا کہ جس سے محبت ہو پھر عمل ایسا ہو، پھر طریقہ کار ایسا زندگی کا بنایا جائے کہ اسے بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. آپ کے چہرے، آپ کے تاثرات، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے اسے بھی پتا چلے اور ساتھ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ انسان اس سے محبت کرتا ہے. یار محبت ایک ایسا دانے کو کہا جاتا ہے جو اس قدر بھرا ہوا کہ کسی اور چیز کی گنجائش نہ رہے، اس میں کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں. اس قدر وہ اپنے محبوب. اور عشق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب محبت شدت اختیار کرے، زخم جب شدت اختیار کرتا ہے تو ناسور بن جاتا ہے. اور محبت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محبت جب شدت اختیار کرتی ہے تو عشق بن جاتی ہے، پھر عشق بن جاتی. اب ہم نے محبت کرنی کس سے ہے یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے، لیکن محبت ایک احساس کا رشتہ ہے. اس احساس کے رشتے کو کسی بے احساس شخص پر ضائع نہ کیجیے. محبت ایک خوبصورت رشتہ ہے. ہم نے اب فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم نے محبت کرنی کس سے ہے. ایک اعرابی حضور کے پاس آیا، حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے سرکار قیامت کب آنے والی ہے؟ کیا سوال کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے جواب دیا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ اور تو بھائی جڑیاں کی تیاری کی تھی قیامت واسطے؟
تو کی نمازہ پڑھیاں کتنا کچھ کیتا؟ کہنے لگا سرکار کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟ تیاری کی کیا کی ہے؟ جواب دینے لگا بس اور کچھ بھی نہیں کیا، بس اتنا پتا ہے محمد سے محبت بڑی کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جواب دینے لگے پھر جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا معاشر میں وہ اس کے ساتھ میدان معاشر میں نکلے گا، جس سے محبت کرتا ہوگا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان دنیا داروں سے محبت رکھنی ہے کہ محمد مصطفیٰ سے محبت رکھنی ہے۔ ہم نے ان دنیا کے لالچی لوگوں سے محبت رکھنی ہے کہ ہم نے اللہ والوں سے محبت رکھنی ہے، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اور حضور نے فرما دیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ محبت کریں کس سے، کیونکہ جس سے محبت کریں گے معاشر میں اس کے ساتھ ہوں گے، اور جس سے محبت ہو جائے پھر جس سے پھر محبت ہو جائے اس کا دیا ہوا دکھ بھی دکھ نہیں لگتا، اس کا دیا ہوا دکھ بھی دکھ نہیں لگتا، اس کی دی ہوئی تکلیف بھی تکلیف نہیں لگتی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے اس واقعے کو نقل فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ مجمع بنا کے علامہ شبلی نعمانی کے پاس آنا شروع ہوئے تو شبلی صاحب نے انہیں آگے سے پتھر مارنے شروع کیے، وہ بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگے تو علامہ شبلی نعمانی کھڑے ہو کے کہا اور تم لوگ تو کہتے تھے ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، دو پتھر بھی جل لینے گئے تو بھج گئے ہو، تو دعویٰ یہ کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ جس سے محبت ہو پھر اس کی دی ہوئی تکلیف کو برداشت کرنا ہی محب کی علامت ہوا کرتی ہے۔ جس سے محبت ہو پھر اس کے دیے ہوئے دکھ دکھ نہیں ہوتے، پھر اس کی دی ہوئی تکلیف تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، اللہ سونے ڈاڈی محبت ہے تیرے نال، اللہ سونے تیرے محبوب نال بڑی محبت ہے۔ حضور کا فرمان ہے جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ اسے یاد کرتا ہے۔ اب دیکھیے اپنی زندگی، اپنے دنوں شب و روز کو دیکھیے، کتنا کو یاد کرتے ہیں ہم خدا کو، کہ جس سے دعویٰ کرتے ہیں ہم، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے شب و روز کو دیکھیے کہ کتنی دیر بیٹھ کے ہم محمد مصطفیٰ کا یا خدائے رب ذوالجلال کا ذکر کرتے ہیں، کتنی دیر بیٹھ کے کرتے ہیں۔ دعوے تو ہمارے بڑے بڑے ہیں، ایسے بلند و بالا دعوے کہ اللہ سونے تیرے نال جتنی محبت اسی کرنے کوئی بھی نہیں کردا، اسی اللہ دے حبیب نال بڑی محبت کرنے ہیں۔ لیکن دلیل جب ہم سے مانگی جائے گی، مطالبہ کیا جائے گا کہ تو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی دلیل تیرے پاس کیا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہم اور معاملات میں مصروف ساری دن گزار دیا، ساری رات، یہ نفس آپ کو کسی طرف نہیں جانے دے گا۔ اس نفس کا قلعہ کما کرنا بہت بے حد ضروری ہے۔ نفس انسان کو دنیاوی خواہشات اور اس کے خدا کے درمیان پھنسا کے رکھتا ہے، دنیاوی خواہشات اور خدا کے درمیان یہ نفس انسان کو پھنسا کے رکھتا ہے۔ جس طرح مجنو ایک اونٹنی پہ سوار ہوا، اونٹنی کا ایک بچہ تھا، وہ اونٹنی پہ سوار ہو کے اس نے اونٹنی کے ناک میں نکیل ڈالی اور سفر شروع کیا، ارادہ کیا کہ میں لیلا کو ملنے جا رہا ہوں۔
ارادہ کیا کہ لیلا کو مل کے آؤں. ریگستان میں چلا, اونٹنی کو بھگانا شروع کیا, دوڑانا شروع کیا. کچھ دیر آگے چل کے مجنو لیلا کے خیالوں میں گم ہو گیا. جیسے ہی لیلا کے خیالوں میں گم ہوا, اونٹنی کو اپنے بچے کا خیال آ گیا. اونٹنی کو بچے کا خیال آیا, اونٹنی واپس آنا شروع ہو گئی. کچھ دیر چلتی گئی, مجنو کو لیلا کا خیال آ گیا. اس نے کہا اونٹنی تو پیچھے جا رہی ہے. مجنو کو لیلا کا خیال آیا, اس نے پھر اونٹنی کو پکڑ کے واپس لیلا کی طرف. کچھ دیر آگے گیا, کچھ سفر آگے کیا, اونٹنی کو پھر بچے کا خیال آیا, وہ پھر واپس. لیلا اور بچے کے درمیان مجنو اور اونٹنی کا جھگڑا پڑا رہا, اور کئی سال پڑا رہا, اور کئی مہینے, کئی عرصہ اسی ریگستان میں گزر گیا. یہ نفس جو ہے, جب آپ اپنے حبیب کی طرف جانے لگتے ہیں, جیسے مجنو لیلا کی طرف جانے لگا تھا, یہ جو نفس ہے یہ آپ کو پھیر کے واپس لے آتا ہے, جیسے اونٹنی واپس اپنے بچے کی طرف لے آتی. اس کا قلع کما کرنا بڑا ضروری ہے, اور اس کا قلع کما ہوگا جب نیکوں کی صحبت میں بیٹھا جائے گا, جب اللہ والوں سے محبت کی جائے گی. میں پہلے عرض کر چکا کہ محبت بڑا احساس کا رشتہ ہے, اور اس رشتے کو کسی احساس مند کے آگے پیش کیجیے. کسی بے احساس کے سامنے اس احساس کے رشتے کو نہ رکھیے گا, کہ جس میں احساس ہی نہ ہو اس سے محبت کرنی شروع کر دے. محبت تو ہو ایسی ہستی سے, ایسے شخص سے محبت ہو, ایسی ذات سے محبت ہو, ایسی ذات سے محبت ہو کہ اگر اسے پتا چلے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر سینہ کھول کے یمن کی طرف اپنا سینہ کر دے کہ ہوا آئے. اب ایسے کرنی نے نام لیا ہے, ہوا آئے سیدھی سینے میں سمانا شروع ہو جائے. محبت ہو تو پھر اس ذات سے ہو جو محبت میں وفا کرنا جانتا ہے, جسے ایک بار پکارا جاتا ہے یا اللہ, اور وہ 70 بار انسان کو جواب دیتا ہے. محبت ہو تو پھر کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جو بازو سے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے. محبت ہو تو پھر کسی قابل ترین دوست کے ساتھ ہو جو آپ کو نیک رستے کا مسافر بنائے. دنیا داروں کے ساتھ محبت کا فائدہ کیا؟ دنیا کی محبت انسان کو کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتی. دنیا کو دیکھا, ایک شخص نے بڑی خوبصورت نایاب لباس میں سجی دھجی ہوئی ایک فقیر نے دیکھا. اس نے پوچھا, دنیا تو اتنے لوگوں سے نکاح کیے, اتنی لوگوں سے شادی کی, اتنے لوگوں کے پاس رہی, تو پھر بھی کنواری ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا, جیڑے میرے نال ویاہے گئے نہیں نا, انہیں جو ایک بھی مرد نہ آیا. دنیا نے کہا جو جن کی شادی میرے ساتھ ہوئی ہے نا, ان میں سے ایک مرد بھی نہیں تھا. اس نے کہا, پھر مرد کون؟ دنیا نے جواب دیا, جو مجھ سے بچ گیا وہی مرد ہے. جو دنیا کے چنگل سے بچ گیا وہی مرد بن گیا. اور مرد ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ ہے. مرد ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ ہے کہ 1000 آندھیاں آئی, 1000 طوفان آئے, 1000 بار سیلاب آیا, جس طرح پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, مرد بھی اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. اور یہ جو مرد ہے نا, یہ وہی ہے کہ جن کے مزار سے آج بھی نور آسمان کو نکل رہا ہے. یہی مرد ہے. چتواں دا تے کم ہی نہیں نا فقیری سائیں, چتو بندے دا فقیری نال جوڑ ہی کوئی نہیں. یہ مردوں کے کھیل ہیں بچہ, یہ مرداں دے کام نے. اور محبت کرنا نایاب عمل ہے, اور محبت
کرنی کس سے چاہیے میں پہلے بتا چکا کہ اب اپنا اپنا فیصلہ کر لیجئے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہوں گے قیامت والے دن آپ اس کے ساتھ ہوں گے. اب ہم نے فیصلہ خود کرنا ہے. اگر ہم نے دنیا سے محبت کی تو ہم دنیا والوں کے ساتھ ہوں گے, اور اگر ہم نے اللہ والوں سے محبت کی تو ہم اللہ والوں کے ساتھ ہوں گے, اور اللہ والوں سے محبت کی تو محمد مصطفیٰ بھی ساتھ ہوں گے. دعا ہے خالق اکبر میری گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. اب ہم ذکر خدا میں حاضر ہوں گے, جو میں نے پہلے بھی پچھلی اتوار بھی یہ بات کی کہ ذکر اس طرح کیا جائے, اس کیفیت میں ڈوب کے کیا جائے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں, یا اس کیفیت میں کیا جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے نیچے درجے پہ ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ ذکر ایسے کیا جائے جیسے ہم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں, یا ایسے کیا جائے کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. اس سے نچلے درجے پہ ذکر کا فائدہ نہیں. سب سے پہلے افضل ذکر کریں گے جو حدیث میں موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ. یہ محسوس کرتے ہوئے ذکر کیجئے کہ خدا دیکھ رہا ہے, خدا کی نگاہ اس محفل میں ہے. یہ محسوس کرتے ہوئے ذکر کیجئے. خدا صرف ہمیں ہی دیکھ رہا ہے, یہ محسوس کرتے ہوئے ذکر کیجئے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہے، صاحب الاولاق ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ کسی جماعت میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں بیٹھ کے اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں پورا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں، اگر وہ چل کے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ کمی ہے تو ہم میں ہے، کمزوری ہے تو ہماری ہے، میں پہلے بیان کر چکا۔ آپ اس لذت کو محسوس کریں گے، اس چاشنی کو محسوس کریں گے جب ذکر کریں تو یہی کیفیت ہو کہ رب صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ صرف مجھ پہ ہے، وہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے، یہی کیفیت ہو۔ اب ذکر کریں گے، اللہ 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 اللہ
جل جلالہ. بس بھائیا انجی محسوس کرو ان دی نگاہ ہی ساڈے وچ. اپنے اپنے دل تے ہاتھ رکھو. اللہ 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 محمد. اپنے گناہاں نو زندگی دے وچ کیتے ہوئے جتنے بھی گناہ نے اس نو انہاں گناہاں نو اپنی آنکھاں دے سامنے رکھ کے اگلا ذکر کرنا ہے. محسوس کرنا ہے انہاں گناہاں نو اپنی آنکھاں دے سامنے رکھ کے ان دی بارگاہ دے وچ انجی حاضر ہو جاؤ کہ اسی حاضر ہیں تیری بارگاہ دے وچ آج معافی منگنے ہیں تیری بارگاہ دے وچ ان گناہاں دی بخشش دی حاضری. او گناہ سامنے رکھ کے تسا محسوس ہی کرنا ہے کہ میں ان دی بارگاہ دے وچ بیٹھا, او میرے تے نگاہ رکھی کھڑا ہے, میں انہوں ویندا پیا, میں اپنی گناہاں دی بخشش طلب کرنا. اس کیفیت دے وچ ذکر کرنا ہے استغفر اللہ 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 استغفر اللہ
جلا جلالہ. اگلا ذکر انہوں اسبات آکھیا جاندہ ہے. اسبات یہ ذکر جس ٹائم کرنا ہے تو اس ٹائم اپنے آپ نو اپنے قلب نو اپنے ذہن نو حاضر رکھ کے ذکر کرنا. الا اللہ 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 جل جلالہ الا اللہ. اللہ 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 اللہ. زین حالت احسان تو خالی نہیں ہونا چاہیے. حالت احسان و حالت کہ اس درجے دے وچ عبادت ہوئے کہ اسی اپنے رب نو ویندے پے ہوئیے اپنی اکھاں دے سامنے, یا اس درجے تے آوے کہ ساڈا رب سانو ویندا پیا اے سانو محسوس ہوئے. اس تو تھلے عبادت ذکر دا فائدہ نہیں. اے تصور رکھ کے اللہ دا نام بلند کرو. اللہ 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 اللہ. کوشش کرو تو دل بھی پڑھدا پیا ہوئے. اللہ اللہ جل جلالہ. اگلا ذکر گنبد خضرا نو سامنے رکھ کے اپنی آنکھاں بند کر کے تصور مدینہ کردیا ہویا یہی محسوس کرنا ہے کہ سین دے وچ بیٹھے ہاں تے سامنے گنبد خضرا ہے. اکھاں نو سکون حاصل ہوندا پیا ہے.
حضور دے شہر وچ بیٹھ کے تے گنبد خضرا نو سامنے ویندیا ہویا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ ذکر عشق نالے عشق تو خالی ذکر نہیں جے او مدینے وچ بیٹھ کے یمن چوں آون والے عاشق دی خوشبو سونگ سکدا ہے تے او اج مدینے دے وچ رہ کے پکے ڈلے او جاون والی صدا بھی سن سکدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ذکر آخری ذکر اے بھی اس درجے دے وچ ہونا چاہیے کہ جس درجے دے وچ
یا اسی اپنے رب نو ویندے پہ ہوئیے تے یا ساڈا رب سانو ویندا پیا ہو. اس کیفیت میں بار بار ہر ذکر تو پہلے یہ گل تاں کرنا کہ اس کیفیت تو تھلے ذکر دا فائدہ ہی کوئی نہیں. فائدہ ہے اس کیفیت دے وچ آ کے ذکر کرن دی چاشنی ہے. اس تو تھلے نہ نماز دا فائدہ ہی نہیں تے نہ ذکر دا فائدہ ہے. اس کیفیت دے وچ ذکر ہوئے یا اسی اپنے رکھے یا اسی اپنے رب نو ویندے پے ہاں جے اے حاصل نہیں ہوندی تے اے ضرور حاصل ہوئے کہ ساڈا رب سانو ویکھ رہے. اے ذہن دے وچ تصور رکھ کے ذکر الہی کیتا جاوے. یا حیو یا قیوم 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 جل یا حیو یا قیوم. حی دا مطلب ہے حی زندہ رہن والا. آیت الکرسی دے وچ
استعمال ہوئے نے الفاظ. حی دا مطلب ہے زندہ رہن والا جنوں موت نہ ہوئے, قیوم جڑا قائم ہے, قیامت تک زندہ رہن والا, قیامت تو بعد بھی زندہ رہن والا, جدا ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ تائیں ہے, باقی ہر شے نو موت ہے. لیکن اے ذات حی او ذات ہے رب کائنات دی جیڑا حی القیوم ہے, موجود بھی ہے تے زندہ بھی ہے. اے اس دی صفت بلند کرنا ہوندا ہے, یا حی یا قیوم آکھنا کہ تو ہی او ذات ہے جیڑی حی ہے, جیڑی حاضر ہے, جیڑی ناظر ہے, جیڑی زندہ ہے تے کیا قائم و دائم ہے ہمیشہ واسطے.